اس تفصیل سے یہ بات کسی قدر واضح اور صراحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ شب برات کی اصل ہے اور اس میں فضیلت ثابت ہے، اور فی الجملہ اس کو فیصلے کی رات کہنا بھی حدیث کی روح سے درست ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ان علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شب برات کو بالکل وہ درجہ دے دیا گیا ہے جو عید کے دن کا اسلام میں ہے۔ اس رات میں نئے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، نیز زبانوں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ عید ہے، شب برات کی عید کہا جاتا ہے، چنانچہ اس کو شعبان کی عید بھی کہتے ہیں، جیسے رمضان کی عید کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس رات کو یہ درجہ نہیں دیا ہے، اچھی طرح سے سمجھے، شریعت اسلامیہ نے شب برات کو عید کا درجہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس رات میں عید کی طرح کوئی اہتمام نہیں فرمایا، حتیٰ کہ لوگوں کو مسجد میں یا کسی اور جگہ عبادت کے لیے جمع کرنے کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا، بس اس کی فضیلت بیان کر کے انفرادی عبادات کی طرف متوجہ فرما دیا۔ لہٰذا نقطۂ اعتدال پر قائم رہنا چاہیے اور اس افراط و تفریط کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ قرار ويسمو ودان فلا لهو يثنيه عن سيره